حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے نمازی پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ بے نمازی پر بھی رحمت کی نظر، جو خدا کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کرتا، بے نمازی جو مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا، مسجد کی چٹائیاں اس کے انتظار میں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن اس کے منتظر ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسانات، جو خدا کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کرتا، خدا کی لاکھوں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ شخص جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں چاہتا، اس پر بھی 4 بہت بڑے احسانات۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 احسانات کون کون سے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا بے نمازی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کے لیے روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کی روٹی بند نہیں کی۔ بے نمازی 70 سال عمر گزار دی ایسی غفلت میں، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کی روٹی بند نہیں کی۔ دنیا کا کوئی غلام اگر مالک کی نافرمانی کرے تو مالک غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور تیری جرت کیسی ہوئی میری نافرمانی کرنے کی؟ کہتا ہے اس کی تنخواہ بند کر دو، اس کا کھانا پینا بند کر دو، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، ڈیوٹی سے نکال دو، ملازمت سے نکال دو، میں مالک ہوں، میں آقا ہوں، میری نافرمانی کرتا ہے۔ ماں کا حال بھی کچھ اس طرح کا ہے، اگر بچہ نافرمانی کرے نا تو ماں بھی تھوڑی دیر کے لیے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی، تو میری نافرمانی کرتا ہے، میری نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ سنو، ایک میرا کریم رب ہی ہے جو بندے کے کرتوتوں سے باخبر ہو کر بھی بندے کو بھوکا نہیں سلاتا، بندے کے کالے کرتوتوں سے باخبر ہو کر بھی بندے کو بھوکا نہیں سلاتا، پیٹ بھر کے سلاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ میں تیرا کتنا کریم رب ہوں، تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں، پھر تیرا حق نہیں بنتا کہ تو سجدہ کر کے میرا شکر ادا کر۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا احسان، بے نمازی پر دوسرا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص بے نمازی ہے، فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز بھی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے گھر میں روشنی کا چراغ جلا ہوا ہو، سورج کی کرنیں جا رہی ہوں، دوسرے گھر میں نہ جا رہی ہوں؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے نیکوکار کے گھر تو سورج کی روشنی جانی چاہیے، بدکار کے گھر کیسے چلی گئی؟ اے سخی کے گھر تو 14ویں رات کے چمکتے چاند کی چاندنی جانی چاہیے، بخیل کے گھر کیسے چلی گئی؟ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر تو چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی جانی چاہیے، گزرنی چاہیے، فرعون کے گھر کیسے چلی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تو 14ویں رات کے چمکتے چاند کی روشنی، چاندنی جانی چاہیے، نمرود کے گھر کیسے چلی گئی؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، کافر کے گھر بھی وہی سہولت ہے، مسلمان کے گھر بھی وہی سہولت، رحمان کے بندوں کے گھر بھی وہی سہولت، شیطان کے بندوں کے گھر بھی وہی سہولت، کیونکہ یہ میرا بندے پر بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے۔ میں نے سورج کو کبھی روکا نہیں ہے کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، بے نمازی، اس کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بندے پر۔ تیسرا احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بے نمازی پر، اللہ تعالیٰ نے اسے نابینا نہیں کیا۔ چاہیے تو ایسے تھا، بندہ خدا کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو حکم دیتا نابینا ہو جا، باندھ ہو جا، کام کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کہتا کام کرنا چھوڑ دو،
اللہ تعالیٰ پاؤں کو کہتا کام کرنا چھوڑ دو، یہ میرا نافرمان ہے، یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بندہ ہو کر میری نافرمانی کرتا ہے۔ نہیں، اپنے معاشرے میں ذرا محلے میں نظر دوڑا کے دیکھنا، کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں لیکن پھر بھی اٹے گھٹے ہیں، موٹے تازے ہیں، نابینا نہیں ہوئے، لولے لنگڑے نہیں ہوئے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا تم پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ بے نمازی جب روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، روٹی کا ایک لقمہ جب اس کی حلق کے نیچے جاتا ہے نا، روٹی کو لقمے کو دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے، روٹی کا ٹکڑا جب حلق کے نیچے جاتا ہے تو یہی ٹکڑا پکار کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے، او میرے کریم رب، مجھے آگ میں ڈال دیتا میں برداشت کر لیتا، لیکن یہاں جو آگ نکل رہی ہے، بے نمازی کے گلے سے جو آگ نکل رہی ہے، یہ آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، وہ آدمی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آقا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں وہ کیوں روتا ہے، میرے اونٹ کو بلائیں نا، اونٹ سے پوچھیں وہ کیوں روتا ہے۔ صحابی کے اونٹ کو بلایا گیا، اونٹ سامنے کھڑا ہے، میرے نبی نے پوچھا ہے اونٹ کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے، کیا تیرا مالک تجھے گھاس نہیں ڈالتا، چارہ نہیں ڈالتا، تیرا مالک تجھے پیاسا رکھتا ہے، پانی نہیں پلاتا، بھوکا رکھتا ہے، چارہ نہیں ڈالتا، کیا تیرے اوپر زیادہ وزن ڈالتا ہے، تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا آقا میرا مالک مجھے وقت پر چارہ ڈالتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، میں بھوکا بھی نہیں، میں پیاسا بھی نہیں۔ اچھا پھر روتا کیوں ہے؟ آقا روتا اس لیے ہوں کہ میرا یہ جو مالک ہے نا، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر میرے سامنے چار پہ ڈال کے اوپر سو جاتا ہے۔ آقا رات کے دوسرے پہر جب مالک کی چار پئی کے نیچے میں جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ جاتی ہیں کہ میرا مالک جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، یہ میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، میرے مالک کو کیا ہو گیا ہے، اسے جہنم کی آگ کیوں نظر نہیں آ رہی، جہنم کی آگ کیوں محسوس نہیں ہو رہی، میں تو جہنم کی آگ کو جلتا دیکھ رہا ہوں، میرے مالک کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا، بس اسی وجہ سے روتا ہوں۔ اور چوتھا احسان یہ ہے، بہت بڑا احسان یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں نیکوکار کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فلاں نیکوکار بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلا گیا، ایسا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں گنہگار اس طرح کا گنہگار بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا، ہرگز نہیں۔ میرے اللہ نے تم پر احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تمہارے اعمال نامے تولے گا، یہ جو ترازو ہے نا، یہ بھی بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے تم پر، کیونکہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی رکھ دی جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی بدی بھی رکھ دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کا تم سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن فرشتوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی نیکی رہ جائے اور فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں، میرا اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہ سب کچھ تولا جائے گا، ہو سکتا ہے تیرے نصیب میں جنت لکھی، ہو سکتا ہے تیری ایک آدھی نیکی بڑھ جائے، تو جہنم میں جاتا جاتا جنت میں چلا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔